ہم زندگی میں کوئی بھی بیڑا اٹھاتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو؟ ہم جو بات کہیں وہ منوعن خود بھی اس پہ عمل پیرا ہوں یا کسی حد تک اس پر عمل پیرا ہوں؟ کیا ایڈکٹ کی زندگی میں جو نشہ کرتا ہے، جب اس کی فیملی کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے، مستند نہیں ہوتی، تو اس کی بیماری میں کوئی حائل ہوتی ہے مشکلات، یا کس طرح سے ایک فیملی، ایک گارڈین اپنے پیارے کے ساتھ، اپنے ایڈکٹ کے ساتھ ایسا رویہ رکھے کہ جو کہیں سو کر دکھائے؟ اچھا، تبدیلی لانے کے لیے ظاہر ہے ایڈکٹ کی زندگی میں آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اداروں میں لوگ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ملکوں میں لوگ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور تبدیلی لانے کے لیے آپ کو لیڈرشپ فراہم کرنی ہوتی ہے، رہنمائی فراہم کرنی ہوتی ہے۔ اور گھر میں جب کوئی پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا شراب کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے جو اہل خانہ فراہم کرتے ہیں۔ اور لیڈرشپ جینون ہو، اوتھینٹک ہو تو ہی بات بنتی ہے۔ اچھا، اب لیڈرشپ اچھے کاموں میں بھی فراہم کی جاتی ہے، برے کاموں میں بھی فراہم کی جاتی ہے، پر اصول اس کے سیم ہی رہتے ہیں۔ جیسے کہ کسی آرگنائزیشن کا سی ای او لیڈرشپ فراہم کرتا ہے اپنے ادارے میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے، تو اسی طرح باہر آؤٹ دیئر کوئی ڈاکوؤں کا گروپ ہو تو اس کا ایک لیڈر ہوگا اور وہ اپنے گروہ کو لیڈرشپ فراہم کرتا ہے، تو اس کے ماتحت بھی اسی وقت اس کے ساتھ چلیں گے تبدیلی کے عمل میں، یا جو بھی گول سیٹ کیا ہے، جو بھی ٹارگٹ سیٹ کیا ہے۔ یہ بڑی آڈ سی مثال ہے جو میں نے دی ہے، صرف آپ کی توجہ کو اس جانب مبذول کرانے کے لیے، کہ جب بھی کوئی لیڈرشپ فراہم کرتا ہے تو اس کا مستند ہونا، اوتھینٹک ہونا، اس کا جینون ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جو اقوال زرعی ہی ہوں، ہو سکتا ہے اس کے قول ہی غلط ہوں، لیکن جو بھی اس کے قول ہیں اس کا عمل اسی کی لائن میں ہونا چاہیے۔ یعنی جب ہم آنیسٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم ایمانداری کہتے ہیں، لیکن جب ہم انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ دیانتداری ہوتی ہے کہ کوئی بھی لیڈر کسی بھی جگہ کا، کسی بھی ادارے کا، یا معاشرے میں کوئی بھی گروہ جو اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے، تو اس کا جو لیڈر ہے اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جو قول ہیں وہ بہت اعلیٰ و رفع ہوں، سنہری حروف میں لکھے ہوں۔ اگر کوئی منفی بات کرتا ہے اپنے قول کے طور پر، تو پھر عملی طور پر بھی اسی لائن پہ اس کو عمل کرنا ہوگا۔ اسی لیے جتنے لوگ غلط کام کرتے ہیں ان میں سے بھی کچھ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ ناکام ہوتے ہیں، اور جتنے لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ ناکام ہوتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ گھر میں ایک پیارا ایڈکشن کا شکار ہو گیا ہے اور اس نے چند سال چھپ کے ڈرگز کا دھندا کیا ہے اور چھپ کے ڈرگز کا استعمال کیا ہے، اہل خانہ کو پتہ نہیں چلنے دیا، اس نے میک شور کیا ہے کہ اس کے گھر والوں کو پتہ نہ چلے۔ لیکن ایک دن وہ بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، تو ایک دن چند سالوں کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ڈرگز کر رہا ہے اور اس کے حالات کافی خراب ہیں، اس کے گریڈز نیچے آ رہے ہیں، یا اس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، یا اس کی ریپوٹیشن معاشرے میں خراب ہو چکی ہے، تو اہل خانہ پر قیامت بیت جاتی ہے، اور دو جذبے ان کے اندر فوراً ابھر کر منظر عام پر آتے ہیں، ایک ہے غم اور ایک ہے غصہ۔ اور جب ہم غم و غصے میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ، ہماری عقل، ہماری ذہانت کوئی بہت اچھی طرح کام نہیں کرتی، اور ہم بہت توانائی سی محسوس کرتے ہیں، بہت ایگریسو سے محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم قابو کر لیں گے اس کو، ہم اسے گھیر لیں گے، ہم اسے اپنی مرضی کے رستے پہ
واپس لے آئیں گے یا سیدھے رستے پہ واپس لے آئیں گے. اور ہمیں شیم بھی بڑی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. ہم چاہتے ہیں کہ خفیہ طور پر یہ ہم اس کو تندرستی کی راہ پہ لے آئیں, سیدھے رستے پہ لے آئیں, کیونکہ ایسے معاملات میں شیم کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ کسی سے پوچھتے نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. انہیں اس وقت جوش و جذبے میں لگتا ہے کہ ان کو سب پتہ ہے, اور جب وہ اپنے پیارے سے بات کرتے ہیں تو وہ انہیں لارا لپا دینے لگتا ہے, وعدے دینے لگتا ہے, اچھے ارادوں کا اظہار کرتا ہے, اور ساتھ ہی کچھ نہ کچھ مزید اپنے لیے جو خواہشات پوری کرنی ہے, جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اس کے حوالے سے بھی کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب وہ اچھے ارادوں کا اظہار کرتا ہے تو اہل خانہ صدقے واری جانے لگتے ہیں, اور جب وہ اپنے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتا اور ارادے خاک میں ملا دیتا ہے تو اہل خانہ بہت طیش میں آ جاتے ہیں, بہت غصے میں آ جاتے ہیں, اسے بہت برا بھلا کہتے ہیں, اور ان کے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ جن پہ وہ خود ہی بعد میں بہت زیادہ نادم ہوتے ہیں, اور اس کی پھر کسی نہ کسی طرح قیمت ادا کرتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.